لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم فرقان مجید سورہ ہود کی آیت نمبر 75 کی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے. اپنے معمول کے مطابق جمعے کی نماز سے قبل تھوڑی دیر دینی گفتگو کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس گفتگو کا بیان کرنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 3 صفات کا ذکر کیا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفات اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہے. تو اب اللہ نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے نوازا ہے، اور ہم ہر سال تقریباً اکثر مسلمان کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشہور سنت قربانی پر عمل بھی کرتے ہیں. اور جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں بھی پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بہت سی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. پھر خاص طور پر مقام ابراہیم میں جو شیشے کے شوکیس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاؤں مبارک کا نشان ہے،
وہ بھی جا کر دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال ان تمام نعمتوں اور نسبتوں کے بعد قرآن کریم میں آیت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خاص 3 صفات اللہ نے ذکر کیا، جن میں سے ایک صفت ہے ان ابراہیم لحلیم، کہ ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے، بردبار تھے، ان میں قوت برداشت بہت زیادہ تھی۔ حلیم کہتے ہیں جس کی قوت برداشت بہت زیادہ ہو۔ اوا دوسری صفت ہے، اوا کا معنی ہوتا ہے نرم دل، رقیق القلب، نرم دل تھے، اور منیب کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ اور یہ جو پہلی 2 صفات ہیں حلیم اور اوا، قوت برداشت کا زیادہ ہونا اور دل کا نرم ہونا، یہ منیب جو صفت آخر میں آئی ہے اس کے نتیجے کے اندر انسان کے اندر خود پیدا ہوتی ہے۔ جس انسان میں اللہ کی طرف رجوع کی صفت پائی جائے گی کہ وہ اپنے معاملات میں، اپنے مسائل میں، اپنے ساتھ پیش آنے والے روزمرہ واقعات میں اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ سے دعا کرے گا، تو اس نتیجے کے اندر اس کے اندر حلم بھی پیدا ہوگا اور اس کے مزاج کے اندر نرمی بھی پیدا ہوگی۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں بھی اللہ نے ذکر کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی سراسر مہربانی اور اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ کے مزاج میں نرمی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی اور دل میں شدت ہوتی تو فرمایا کہ یہ جانثار صحابہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ مجمع الفوائد حدیث مبارکہ کی کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود یہود کے بہت بڑے عالم تھے، یہ آپ پر ایمان لائے۔ یہ اپنے ایک اور ساتھی جو یہود کا بہت بڑا عالم بھی تھا اور مدینہ منورہ کے بہت بڑے مالداروں میں سے تھا، اس کا نام تھا زید بن ثانہ، بعد میں مسلمان ہو گئے تو اس لیے ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت زید بن ثانہ کی ہدایت کا اللہ نے فیصلہ فرما دیا تو زید بن ثانہ کے ایمان لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو باہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے کھڑے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرما رہے تھے۔ حضرت علی بھی آپ کے ساتھ ہو لیے، بس چند قدم چلے تھے کہ ایک بندہ جو شکل و شباہت کے اعتبار سے کسی گاؤں کا لگ رہا تھا، وہ دوڑتا دوڑتا آپ کے پاس آیا، اور یہ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں گزر رہا تھا، کھڑا ہو گیا اس بندے کو دیکھ کر۔ وہ جو اجنبی بندہ آپ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا، کہتے ہیں کہ میں اس کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور سلام کے بعد عرض کیا کہ جی میں فلاں جگہ سے آیا ہوں
اور ہمارے علاقے کے لوگوں کو میں نے کچھ عرصہ پہلے ترغیب دی اور وہ میری ترغیب پر مسلمان ہو گئے. اور میں نے جہاں اور بہت سے فضائل اسلام کے بیان کیے تھے تو اس میں ایک چیز یہ بیان کی تھی کہ اگر آپ مسلمان ہو جائیں گے تو اللہ پاک تمہارے لیے رزق کا بھی غیب سے انتظام فرما دیں گے. کہتے ہوا یہ ہے کہ جب سے وہ مسلمان ہوئے ہیں تو وہ اور مزید معاشی تنگی میں پریشانی میں آ گئے. اور مجھے اب یہ فکر ہوئی کہ وہ کہیں مجھے کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا. وہ کہا تم مسلمان ہو جاؤ گے تمہارے اوپر رزق کی فراخی ہو جائے گی. ہم تو مسلمان ہوئے اور ہم تو مزید آزمائش میں آ گئے. اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ کہتے اور ان کے دلوں میں ایسا خیال آتا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں آپ کو آ کر وہاں کے حالات سے آگاہ کروں اور آپ کے پاس کچھ ہو تاکہ ان کی مدد کی جائے اور اللہ پاک پھر آگے ان کے لیے اور آسانیاں پیدا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھئی کوئی ہے اپنے بیت المال کی کیا پوزیشن ہے؟ بیت المال میں کچھ پیسہ کوئی اجناس کوئی کھجوریں کوئی چیز؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول تو کل ہی ہم نے دیکھا تھا بالکل خالی پڑا ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. تو یہ زید بن ثانہ کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی میں آگے آ گیا. میں نے عرض کیا تھا یہ ابھی تک یہودی تو میں نے عرض کیا کہ اس موقع پر میں آپ کو قرض دینے کے لیے تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. شرط یہ کہ آپ کا فلاں صحابی ایک صحابی کا نام لیا جس کا مدینہ منورہ میں کھجور کا باغ تھا اور یہ مشہور تھا کہ اس کی کھجوریں بڑی عمدہ ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ اس کے باغ کی کھجوریں جب تیار ہو جائیں تو میرے اس پیسوں کے بدلے میں پھر وہ کھجوریں مجھے دی جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شرط ہمیں قبول نہیں. ہاں یہ ہے تم ابھی قرضہ دو ہمیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں اور جب مدینہ منورہ کے باغات کی کھجوریں تیار ہو جائے گی تاریخ مقرر کر لو اس تاریخ پر کسی بھی باغ کی کھجوریں ہوگی وہ ہم تمہیں تمہارے اس قرضے میں واپس لوٹا دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 80 مسقال سونا جو ہے قرض دے دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام سونا اس بندے کو عنایت فرمایا اور ساتھ میں کچھ نصیحت کی فرمایا انصاف سے کام لینا لوگوں کی ضرورتوں کو سامنے رکھنا جس کی ضرورت زیادہ ہے اس کی مدد زیادہ کرنا جس کی کم ہے اس کو کم دینا کسی کوئی صاحب اولاد ہے فیملی بڑی ہے اس کو زیادہ دے دینا. یہ چند باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور وہ رقم اس کو دے کے روانہ کر دیا. تو ہماری تاریخ طے ہو گئی تھی. دیکھیے ایک واقعہ پیش آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے میں تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بڑے بڑے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے. ابھی ہماری اس مدت میں جو قرض کی واپسی کی مدت تھی اس میں 3-4 دن باقی تھے. جب آپ جنازے سے فارغ ہوئے وہاں کے لوگ بھی آپ کے ارد گرد جمع تھے اور بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. میں کھڑا ہو گیا بیچ میں اور کھڑے ہو کر میں نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ آپ سے کہا کہ بھئی تم نے مجھ سے قرض لیا تھا فلاں موقع پر ابھی تک ادا نہیں کیا آپ لوگوں نے اور یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا کہ مجھے پہلے سے پتا تھا کہ تم جو عبد المطلب کی اولاد ہو تم لوگ کسی کا قرضہ ٹائم پر دیتے ہی نہیں ہو.
کا یہ جملہ کہنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں غصہ اتر آیا اور انہوں نے مجھے غصہ بھری آنکھوں سے دیکھا اور ساتھ میں ارشاد فرمایا اگر مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اور آپ کی ناراضگی کا ڈر نہ ہوتا تو یہ تلوار دیکھ رہے ہو میں تمہاری گردن اتار دیتا. لیکن حضرت عمر کی یہ بات سن کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ موقع اس بات کا نہیں تھا, یہ موقع اس بات کا تھا کہ تم مجھے یہ کہو کہ میں اس کا قرضہ دوں اور اس کو یہ کہو کہ یہ قرضے کے مطالبے میں نرمی اختیار کرے. اور پھر مجھے ہی کہا, حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے آپ نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور جو اس کا قرضہ ہے جتنی اس کے قرضے میں کھجوریں بنتی ہے اس سے 2 من کھجوریں زیادہ دے دینا. کہتے ہیں مجھے حضرت عمر ساتھ لائے اور جب وہ کھجوریں دینے لگے آرڈر دیا تولنے کا تو میں نے حضرت عمر سے کہا کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا. اور کہا میں نے نہیں پہچانا. کہا کہ میں مدینہ کا مشہور یہودی عالم زید بن ثانہ ہوں. تو حضرت عمر نے فرمایا اچھا وہ جو علامہ کے نام سے مشہور ہے؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا کہ تم تو بڑے صاحب علم مشہور ہو تو تم نے یہ بے ادبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کر لی؟ اس نے کہا کہ میرا کوئی بے ادبی کرنے کا ارادہ نہیں تھا, میرا ارادہ کچھ اور تھا اور وہ پورا ہو گیا. پوچھا وہ کیا ارادہ تھا؟ کہا کہ وہ یہ کہ جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے آپ تو مجھے نہیں جانتے لیکن میں اکثر مسجد میں بھی آتا ہوں اور آپ کو دور سے دیکھتا ہوں. ہماری کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت میں جو کچھ لکھا تھا میں نے سب کچھ آپ کے چہرے پر دیکھ لیا, لیکن 2 باتیں باقی تھی اور وہ باتیں اس واقعے کے بغیر ہو نہیں سکتی تھی. وہ باتیں یہ تھی کہ ایک یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آخر الزمان نبی ہوگا اس کا حلم, اس کی قوت برداشت اس کے غصے پر غالب رہے گی. اور دوسری بات یہ کہ جو بندہ آ کر ان سے بدتمیزی کرے گا جہالت سے پیش آئے گا اتنا ہی ان کا صبر اور ان کی قوت برداشت بڑھتی چلی جائے گی. کہا کہ ظاہر ہے کہ یہ صفت ایسی تھی کہ جب تک میں آپ کے ساتھ ایسی جاہلانہ گفتگو نہ کرتا تو اس صفت کا نمایاں ہو کر میرے سامنے آنا ناممکن تھا. تو آج میں نے یہ واقعہ کیا, اب تم گواہ رہو کہ میں تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں. حضرت عمر نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا, کہا کلمہ اس کے قدموں میں جا کے پڑھنا, وہاں جا کے پڑھنا کلمہ. مزہ جب آئے گا جب وہاں جا کے کلمہ پڑھو گے. فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے ساتھ لے کر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ زید بن ثانہ آپ کی رسالت اور اللہ کی توحید کی گواہی دینا چاہتا ہے. حضرت عمر کے سامنے میں نے آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کی رسالت اور اللہ کے توحید کی گواہی دی اور اس کے بعد میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ جو بے ادبی میں نے جان بوجھ کر آپ کی رسالت کی صفات کو معلوم کرنے کے لیے کی, لیکن اب میرا دل اس پر بھی بڑا نادم ہے, بڑا شرمندہ ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ اس شرمندگی کا کفارہ اللہ کی بارگاہ میں دے دوں. تو میں نے یہ طے کر لیا کہ سب کو پتا ہے میں مدینہ کا کتنا بڑا مالدار ہوں, میں اس کفارے کے اندر اپنے مال کا آدھا حصہ آپ کی امت پہ وقف کرتا ہوں. تو آپ نے مسکرا کر فرمایا زید بن ثانہ تیرا مال جتنا بھی ہو میری امت بہت زیادہ ہے, میری امت بہت زیادہ ہے. تو میں نے کہا اچھا پھر میں نے اپنا پورا مال آپ کی امت کے لیے وقف کر دیا. تو میرے عزیز دوستو ہماری زندگی میں بہت سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں
تو بس ہم اسی کو یاد کریں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کے ساتھ ہمیں جو نسبت عطا فرمائی ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے جس پر جو ہمارے لیے دنیا میں بھی قابل فخر ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کے اندر اٹھائے اور آپ کی تمام تعلیمات اور آپ کی صفات پر اللہ میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔